السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. 16 دسمبر کا سبق. بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرا اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں. اوور. جو ہی 25 مارچ 1971 کو رات 2 بجے جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑی جیپ کے وائرلیس سیٹ پر 57 بریگیڈ کے میجر جعفر کی آواز گونجی تو آپریشن سرچ لائٹ کرنے والے کمانڈوز آزاد بنگلہ دیش کا اعلان کر چکے. شیخ مجیب الرحمان کو ان کے بیڈ روم سے حراست میں لے کر فوجی چھاؤنی کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ مغربی پاکستان کا مجرم مجیب الرحمان اب مشرقی پاکستان کا ہیرو تھا. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اس وقت جب ایک دوسرے سے 1000 میل دور مشرقی اور مغربی پاکستان میں مضبوط اور سب کو قابل قبول حکمران کی ضرورت تھی، اس وقت پورا ملک مفلوج اور معذور گورنر جنرل غلام محمد کے رحم و کرم پر تھا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ بقول قدرت اللہ شہاب پاگل پن کے قریب پہنچے غلام محمد صبح سویرے سوٹ پہن کر ویل چیئر پر کینٹ روم میں آ جاتے، اپنے سٹاف کو جمع کرتے، ان کو وزارتیں دیتے، ان سے حلف اٹھواتے، ان میں پورٹ فولیوز تقسیم کرتے اور پھر گھنٹوں اس کابینہ کے اجلاس سے خطاب فرماتے، مگر فالج زدہ زبان کی وجہ سے کسی کے پلے کچھ نہ پڑتا. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ جب سیاسی استحکام کی ضرورت تھی اس وقت 10 سالوں میں 7 وزراء اعظم اور 3 گورنر جنرلز اور صدور بھگتانے کے بعد ملک ایوب خان کے ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا، اور وہ ایوب خان جو سرعام بنگالیوں کو ناقابل اعتبار مخلوق کہتے اور جن کی 10 سالہ دور ترقی میں ڈھاکہ کو کچھ نہ ملا اور وہ ایک دن سب کچھ یحییٰ خان کو سونپ کر چلتے بنے. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ ملکی قیادت کی باہمی لڑائیوں، سازشوں اور ایک دوسرے پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ بقول شہاب صاحب ایک دن صدر سکندر مرزا نے مجھے قرآن پاک کا ایک نسخہ دیا جس کے سرور کی پشت والے خالی صفحے پر تمام بڑے سیاستدانوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان اور قرآن پاک کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کرنے کا عہد نامہ کر کے دستخط کیے ہوئے تھے، مگر 3 ماہ بعد ہی یہ عہد نامہ ٹوٹ گیا اور سب پھر سے سازشوں میں لگ گئے. آئین پاکستان کی کیا حیثیت رہ گئی تھی؟ شہاب صاحب ہی بتاتے ہیں کہ ایک روز صدر سکندر مرزا آئے، انہوں نے میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی ہاتھ میں دستور پاکستان کی کتابچے کو ہوا میں لہرا کر بلند آواز میں کہا، شہاب صاحب یہ کیا ٹریش بیکار ردی ہے. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ ہمارے سیاسی تدبر کا یہ حال ہو چکا تھا کہ جس رات سینکڑوں بنگالی قتل اور بنگلہ دیش کی تمام قیادت گرفتار ہوتی ہے، اس سے اگلے دن کراچی میں بھٹو بیان دیتے ہیں کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا ہے. دوسری طرف مجیب الرحمان بولے بھٹو قاتل ہے. جواباً بھٹو نے کہا مجیب غدار ہے، اسے سزا ملنی چاہیے. پھر کہا جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور میں گندے انڈوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور پھر کہہ دیا ادھر ہم ادھر تم. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ زمینی حقائق یہ تھے کہ ایک طرف ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جب میجر صدیق سالک، وہی صدیق سالک جو بعد میں بریگیڈیئر بنے اور ضیاء الحق کے ساتھ جہاز میں جاں بحق ہوئے، نے سامان اٹھانے والے بنگالی لڑکے کو ٹپ دینا چاہی تو پاس کھڑا حوالدار غصے سے بولا سر ان حرامزادوں کی عادت نہ بگاڑیے. جبکہ دوسری طرف پورے بنگلہ دیش میں صرف اور صرف فوجی یونٹوں پر ہی پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا. اور دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ بھارتی کمانڈر ان چیف مانک شاہ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے سکوت ڈھاکہ سے 2 سال پہلے ہی ہمیں کہہ دیا تھا کہ اپنی تیاری مکمل کر لیں. جبکہ دوسری طرف جنرل ٹکا خان ایک دن ایئر مارشل اے رحیم خان کو ٹیلی فون پر شدید غصے اور بیزاری میں بتاتے ہیں کہ GHQ سے آرڈر آتا ہے ٹینک ٹرین میں لوڈ کرو، جب لوڈ کرتے ہیں تو آرڈر آ جاتا ہے اتار لو، ابھی موو نہیں کرنا. ہمارے ساتھ تو روزانہ یہی ہو رہا ہے. دیر اس لیے بھی ہو چکی تھی کہ جب پاک فوج مشرقی پاکستان میں ایک مشکل ترین لڑائی لڑ رہی تھی، جب بھارت دنیا بھر میں پاکستانی قیادت اور فوج کو بدنام کرنے میں لگا ہوا تھا، جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں 24 گھنٹے کام کر رہی تھیں، اس وقت اپنے فوجی کمانڈروں کی درخواستوں اور اپنے مشرقی پاکستان کے گورنر کے پیغاموں کے باوجود یحییٰ خان ڈھاکہ آنے کو تیار ہی نہیں تھے.
اور پھر یحییٰ خان نے جب اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کو فیصلے کا اختیار دیا تو اس وقت کچھ بھی ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ یہ اسی دیر کا نتیجہ تھا کہ 1 ماہ بعد ہی مجیب رہا ہو گیا، پورا مشرقی پاکستان باہر نکلا، ایک ایک کر کے ہم ہر محاذ پر ہارتے گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس اور 1965 کی جنگ میں ہلال جرت لینے والے ٹائیگر کے نام سے مشہور جنرل امیر عبداللہ نیازی سکوت ڈھاکہ سے 8 دن پہلے گورنر ایم مالک کے سامنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح رونے کے بعد اسی شام میجر صدیق سالک کو کہتے ہیں کہ سالک شکر کر تم آج جرنیل نہیں ہو، اور ان کی ذہنی سطح ملاحظہ ہو کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل اروڑہ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسے لڑا۔ دوستو، بلا شبہ بھارت کی اکھنڈ بھارت کی کوششیں، کرنل ایم.اے.جے عثمانی کی مکتی باہنی کی کارروائیاں، اپنے دوستوں کا منہ پھیر لینا، 1 یونٹ کا ٹوٹنا، مغربی اور مشرقی پاکستان کے متفقہ 56 کے آئین کا خاتمہ، مجیب کے 6 نکات، بنگالی رہنماؤں کی وعدہ خلافیاں، چالاکیاں اور یو ٹرن، اگرتلہ سازش کیس، بنگالی خواتین کی عصمت دری، آئے روز ہلاکتیں، سارجنٹ ظہور الحق کی موت، فوج میں بنگالی یونٹوں کے قیام کا معاملہ، 3 مارچ 1971 کو اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ، اور باقی جو کچھ ہوا اس نے جلتی پر تیل ہی ڈالا۔ مگر اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بویا وہی ہم نے کاٹ لیا، اور قصوروار کوئی ایک نہیں، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے، پاکستان بننے کے 24 سال بعد آئے 16 دسمبر سے آج 43 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر اس وقت اگرتلہ سازش کیس کی باتیں تھیں تو آج لندن پلان کی کہانیاں ہیں۔ اگر اس وقت قائد اعظم کے پتلے نظر آتش ہوتے اور پرچم جلائے جاتے تھے تو آج بلوچستان میں قومی پرچم کے ساتھ یہی کچھ ہو چکا اور زیارت ریزیڈنسی تک محفوظ نہیں رہی۔ اگر اس وقت ڈھاکہ کہتا تھا کہ ہمارے وسائل کوئی اور کھا جاتا ہے تو آج پشاور اور کوئٹہ یہی باتیں کر رہا ہے۔ اگر اس وقت مجیب غدار تھا تو آج حکومتی ترجمانوں نے عمران خان کو عمران نیازی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس وقت ڈھاکہ، سلہٹ، جسور اور چٹاگانگ میں لوگ مر رہے تھے تو آج کراچی، کوئٹہ کے ساتھ ساتھ لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں یہی کھیل جاری ہے۔ اگر اس وقت حکومت نے اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا تو آج 2 سال گزر گئے مگر حکومت 4 حلقے کھولنے پر تیار نہیں۔ اگر اس وقت جلاؤ، گھیراؤ اور پہیہ جام کی باتیں ہو رہی تھیں تو آج بھی یہی کچھ کہا اور کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس وقت حکمران مشرقی پاکستان جانا گوارا نہیں کرتے تھے تو آج 2 سالوں میں وزیراعظم پاکستان کے لاہور کے دوروں کو دیکھ لیں اور پھر کوئٹہ اور پشاور کے دورے گن لیں۔ اور اگر اس وقت خوشحالی اور ترقی صرف مغربی پاکستان کا مقدر تھی تو آج بھی سب منصوبے لاہور اور اسلام آباد کے لیے ہی ہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، سب کرنے کے کام ہیں اور ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر 16 دسمبر کا سب سے بڑا سبق جو یاد رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو حکمران اپنی قوم کی نہیں سنتے، اپنے سیاسی مخالفین کی نہیں مانتے اور اپنوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی باہر کوئی عزت نہیں ہوتی۔ انہیں غیروں کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور انہیں بالآخر دشمنوں کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں۔